الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں، اس بیچ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، ہم سب کے آئیڈیل بلکہ ساری انسانیت کے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ ان کے اخلاق کی گواہی خود اللہ پاک نے دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت عمدہ اخلاق پر ہیں۔ چنانچہ آپ جب اس نبی کے اخلاق کا مطالعہ کریں گے تو واقعی پائیں گے کہ ان کے جیسا اخلاق کا مالک انسان نہ کبھی دھرتی پر پیدا ہوا اور نہ قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما یتیمی کے سائے میں ہوئی تھی، اس کے باوجود آپ ہوش سنبھالتے ہی اعلیٰ اقدار کے دلدادہ ہو گئے۔ صلہ رحمی کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، بے کسوں کی دستگیری کرتے، نیکی، پاک بازی، امانت داری، سچائی میں مشہور تھے۔ لوگوں نے آپ کو الصادق اور الامین کا لقب دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حد درجہ کی خاکساری اور انکساری تھی۔ آپ اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے، اپنی بکری خود دھوتے تھے اور اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ کوئی ملتا تو اسے سلام کرنے میں پیش قدمی کرتے، یہاں تک کہ بچوں کے پاس سے بھی آپ کا گزر ہوتا تو آپ ان کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ مصافحہ کے لیے بھی پہلے ہاتھ بڑھاتے اور اپنا ہاتھ اس وقت تک نہ کھینچتے جب تک کہ وہ خود نہ کھینچ لے۔ کوئی دعوت دیتا تو اس کی دعوت کو قبول کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری کا یہ عالم تھا کہ اپنے خادم کو کبھی اف تک نہ کہا، نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے کبھی مارا، نہ بیوی کو اور نہ نوکر کو۔ آپ کی ذات عفو و درگزر کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، یہاں تک کہ مکہ پر فتح پانے کے بعد ان دشمنوں کی بھی عام معافی کا اعلان کر دیا جنہوں نے مسلسل 21 سال تک ستایا تھا، پریشان کیا تھا، جانیں لی تھیں اور جینا دو بھر کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حیادار تھے، پردہ نشیں کنواری دوشیزاؤں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، لیکن اس کے باوجود رہبانیت پسند اور جوگی پن کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو ناپسند کرتے تھے، لیکن جب آپ کی خدمت میں کوئی مانگنے والا آ جاتا، سائل آ جاتا تو اسے کبھی بھی نہ کہہ کر کے جواب نہیں دیتے تھے۔ زہد اور استغنا اس قدر کہ آپ کا گھر نہایت تنگ ہے، بستر ایسا ہے کہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ بھوک کی وجہ سے آپ کو رات بھر نیند نہ آتی اور اگلے دن کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ یہ زہد کوئی اضطراری نہیں تھا بلکہ اختیاری تھا۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے رب نے میرے لیے یہ پیش کیا کہ مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ بنا دوں۔ میں نے کہا، لا یا رب ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، نہیں میرے رب، میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک دن کھانے کو ملے اور ایک دن کھانے کو نہ ملے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ خشک مزاج تھے، رہبانیت پسند تھے۔ آپ دنیا سے بے پرواہ ضرور تھے لیکن تارک دنیا نہیں تھے۔ اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے اور فرماتے تھے، خیرکم
خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں اپنی فیملی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نادانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے اور زیادتی کرنے والوں سے درگزر فرمایا کرتے تھے۔ آپ سے جو ہم کلام ہوتا اس کی بات اس قدر توجہ سے سنتے کہ سمجھتا کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی بھی تنہائی میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کرتا، آپ اس کی خواہش پوری کرتے اور اس کی بات کو غور سے سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو اس کا اندازہ آپ کے چہرے سے لگ جایا کرتا تھا۔ آپ فتح و ظفر میں بھی، کامیابی میں بھی، کامرانی میں بھی تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ آپ جھوٹ کو بے حد ناپسند کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہوتا تھا جس پر ہمیشگی برتی جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امامت کراتے تو ہلکی نماز پڑھاتے تھے، اور جب تنہا نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو لمبی نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو دائیں کروٹ سوتے تھے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بحالت جنابت سونا چاہتے تو اپنی شرمگاہ کو دھل لیتے اور نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی پہنچتی تھی تو تشکر کے جذبات سے سجدہ میں گر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو خود سے پہلے شروع کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو آپ کے سر کے پاس مسواک ہوتا تھا۔ بیدار ہونے پر سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلی سے کھاتے تھے اور ہاتھ دھونے سے پہلے اسے چاٹ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے، جوتا پہننے، بال سنوارنے اور ہر کام میں دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حیثیت سے بھی بہترین باپ تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آتی تو ان کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور احترام سے بیٹھاتے تھے۔ سسر کی حیثیت سے بہترین سسر تھے۔ ایک بار علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں علی کہاں ہے؟ کہا کہ کچھ اختلاف ہو گیا ہے، گھر سے باہر چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاشتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جا کر لیٹ رہے تھے، زمین پر لیٹے تھے، بدن میں مٹی لگی ہوئی تھی، بدن مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ کہنے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ، اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ۔ نہایت پیار سے، محبت سے ان کو جگایا۔ اسی دن سے آپ کی کنیت ابو تراب بن گئی۔ اسی طرح ہمارے حبیب معلم کی حیثیت سے بہترین معلم تھے، مربی کی حیثیت سے بہترین مربی تھے، داعی کی حیثیت سے بہترین داعی تھے، قائد کی حیثیت سے بہترین قائد تھے۔ ہر اخلاق سے آپ پورے طور پر مزین تھے، آپ کامل نمونہ تھے۔ ایک سچا مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، آپ کے اخلاق اور آداب کو اپناتا اور آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی، اپنے آقا کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير